ماں باپ نے مجھے نہیں نہ دیا، میں نے اپنی اولاد کو ان سے بڑھ کے دیا ہے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا مجھے۔ میرے جو 2 بیٹے ہیں نا، ان کی میں نے شادی بھی کر دی ہے، تو ان کی طرف سے مجھے کوئی اچھا فیڈ بیک نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کی فیزز ہیں، اونچ نیچ۔ ہاں بس میں ذرا ویسے ہی تھوڑا سا مجھے وہ اس وقت باپ بہت یاد آتا۔ کوئی بات نہیں، کل کو انہوں نے بھی باپ بننا ہے، وہ بھی دیکھیں گے، پھر ظاہر ہے اللہ کرے وہ، میں تو 24 گھنٹے ان کی دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، رزق دے، سب کچھ دے۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں سلیم البیلا کا ایک انٹرویو آپ کو دکھا رہا ہوں جو انہوں نے نیو ٹی وی پر دیا۔ یہ انٹرویو دیکھ کر دل بہت اداس ہوا، اور اس انٹرویو میں ایک ہنسنے ہنسانے والے فنکار نے، ایک معصوم بھولے بھالے فنکار نے اپنی زندگی کا وہ تلخ حصہ دکھایا ہے جو کبھی انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ فنکار ہمیشہ ہنساتا ہے اور ہم اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسا انسان چھپا ہوگا جو روتا بھی ہے، چیختا چلاتا بھی ہے، کراہتا بھی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ وہ انسان روتا ہے جب اسے رونا آتا ہے، لیکن یہاں اولاد کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر شخص آج کل جو ابتلا کا دور چل رہا ہے، یہ دور جو ہے وہ جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ انما المال والاولاد فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کا باعث ہے۔ تو اس لیے اولاد سے کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ جب انسان کو دکھ ہوتا ہے نا، تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کوئی امید رکھتے ہیں۔ تو آپ جب امید ہی نہ رکھیں اور صرف اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے نیکی کا کام کرتے جائیں، اور خاص طور پر اولاد کے مسئلے میں، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اولاد کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ خدمت والدین کے کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے درس دیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی ایک تمہارے ماں باپ میں سے جب کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس کے سامنے اف تک نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھے محنت و مشقت سے پالا، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تلقین یہی کیوں اولاد ہی کو کیوں کی گئی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی؟ ماں باپ کو کیوں نہیں بار بار کہا گیا کہ وہ اولاد کے لیے حسن سلوک کریں؟ یہ کہا ضرور گیا ہے، لیکن جتنی تاکید اولاد کو کی گئی ہے ماں باپ کو اتنی تاکید نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی معلوم ہے کہ اولاد میں کچھ خامیاں ہیں، اولاد کی سرشت میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو وہ جانتے تھے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے ایک صلہ بھی رکھ دیا۔ ہمارے یہاں بے شمار فنکار ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو پالتے پوستے ہیں، جن میں فردوس جمال کا بھی انٹرویو پچھلے دنوں میں نے دیکھا، اور بے شمار جگہ پر علی اعجاز کا دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور تھے اور یہی دکھ لے کر وہ چلے گئے۔ اسی طرح سے ہم نے میں نے ابھی آپ کو بتایا فردوس جمال، پھر یہ سلیم البیلا کا حوالہ آ گیا۔ تو اولاد کے معاملے میں اب آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو بچپن میں اولاد کو ناز و نام سے ضرور پالیں، کھلائیں سونے کا نوالا، لیکن دیکھیں شیر کی نظر سے۔ تو اس لحاظ سے شروع میں اگر آپ بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں دین اور صوم و صلات کا پابند بناتے ہیں، انہیں مسجد لے کے جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں صحیح مسلمان بناتے ہیں، تو پھر آپ انہیں جتنی مرضی اچھی تعلیم دلائیں، جدید تعلیم دلائیں ضرور، لیکن یہ ہے کہ انہیں نمبر 1 آپ انہیں دین کا پابند بنائیں، انہیں اسلام کا پابند بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں بتائیں، اور احادیث کے بارے میں بتائیں، بنیادی جو عقائد ہیں اسلامی ان کے حوالے سے بتائیں، پھر انہیں دنیاوی تعلیم ضرور دیں۔ تو جیسا اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ تو تعلیم کے تیزاب میں انسان اگر اپنی خودی کو ڈالتا ہے تو پھر وہ ایسا انسان کبھی بگڑ نہیں سکتا۔ ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑتے ہیں۔ شروع میں ہم جیسے لوگ جو ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم وہ نسل ہیں کہ جو پہلے اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے
اور اب اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک دور ہوتا تھا کہ ہماری مائیں جب ہم انہیں تنگ کرتے تھے تو مائیں کہتی تھیں آ لیندے تیرے پیو نوں تو ہمیں پتہ چل جائے گا پھر, اور ہم کسک کے دب کے بیٹھ جاتے تھے, خوفزدہ ہو جاتے تھے, ٹی وی بند کر دیتے تھے اور ایک دم مؤدب اور اچھے بچے بن کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن اب کیسا بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پسند سبق کہتا ہے ماسٹر سے بل پیش کیجئے, نہ اب استاد کی عزت رہی نہ اب ماں باپ کی عزت رہی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہم نے خود کیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی فجر کے وقت زبردستی اٹھایا نماز کے لیے, کبھی ہم نے انہیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجا اور اگر انہوں نے حاصل کیا تو بعد میں اس کا پابند کیا ہے. ہم انہیں ناز و نام میں دوسری بات, پہلی بات تو دین کا پابند, دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو جیسے میں نے کہا کہ کھلائیں سونے کا نوالا لیکن دیکھیں شیر کی نظر سے, اپنے بچوں پر ہولڈ رکھیں, آپ احساس محرومی کا شکار نہیں. ہم لوگوں نے بہت مار کھائی ہے زمانے کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو یہ مارنا پڑے, ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن انہیں آپ جب ایک دم انہیں آپ کاریں دے دیں گے, انہیں آپ موبائل دے دیں گے, انہیں آپ بغیر کسی کام کے بغیر کسی ڈیمانڈ کے آپ انہیں دنیا جہان کی سہولتیں دیں گے, اے سی لگا کے دیں گے, وہ تو پھر یہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ حق ہے. تو آپ انہیں زندگی میں سختی کا عادی بنائیں. شروع میں انہیں آپ کار نہ لے کے دیں, موٹر سائیکل لے کے دیں, انہیں بچت کا طریقہ سکھائیں, انہیں پیسہ کتنی مشقت اور محنت سے حاصل کیا جاتا ہے انہیں یہ بتائیں, اور انہیں ہر چیز کھلے عام ایک دم نہ دے دیں. تو جب آپ انہیں جو ہے وہ عملی زندگی میں لے کے آئیں گے, انہیں عام انسانوں کی طرح جینا سکھائیں گے, انہیں سکھائیں کہ کس طرح سے آپ پیسہ کماتے ہیں, انہیں سکھائیں, انہیں زیادہ پیسے نہ دیں, انہیں کم پیسے دیں, انہیں شاپنگ کے لیے لے کے جائیں, انہیں سکھائیں کہ دکانداروں سے بھاؤ تاؤ کیسے کرنا ہے, ان سے بات چیت کس طرح سے کرنی ہے, پیسہ کیسے بچانا ہے, پیسہ کس طرح سے کمایا جاتا ہے, انہیں پیسے کی اہمیت دیں. ایک دم نہ پیسہ اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیں. آپ جب ان کے سامنے گاڑیاں رکھ دیں گے, ان کے سامنے موبائلوں کی بھرمار کر دیں گے, یہ سوچ کے کہ جی میرے باپ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں, تو بچے کو پھر کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ پیسہ کیسے کمایا ہے. اور پھر تیسری بات ایک اور ہے کہ جب آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے جو اعضاء ہیں, جس طرح غالب نے کہا تھا کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب, اب ناصر میں اعتدال کہاں, فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں. تو جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے اس لمحے اپنی اولاد کو سب کچھ کھلا پلا دیا, اپنی جائیداد بھی ان کے نام لگا دی, خوب پیسہ بھی دونوں ہاتھوں سے لٹایا, تو اب آپ کے اوپر جو ہے وہ خدا نہ خاصہ جو ہے وہ تنزلی نہ آ جائے. اب آپ کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبی جو ہے وہ آ جائے. تو اس لیے اپنا سب کچھ کھول کے اولاد کے لیے نہ رکھ دیں, بلکہ اپنے برے دنوں کے لیے بھی کچھ ضرور پسنداز کر کے رکھیں. وسائل ہیں وہ اپنے اولاد کے لیے ضرور رکھیں, لیکن اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اس قدر نہ نواز دیں کہ آخری عمر کے لیے جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہ. دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں کبھی اپنی جائیداد اپنی اولاد کے نام نہ لگائیں, ورنہ آپ کو وہ خجل خرابی اٹھانی پڑے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اولاد کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے کے جائیں, انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں, اپنے بڑے بوڑھوں کے پاس لے کے جائیں, ان کی اخلاقی تربیت کریں, روزانہ کچھ ٹائم نکال کے انہیں درس دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاتے ہیں, سنت کی طرف لگاتے ہیں, وہ کبھی بھی وہ اولاد بھٹک نہیں سکتی. لیکن ہر سے آخر صرف یہی ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ البیلا سلیم البیلا کی کہانی صرف سلیم البیلا کی کہانی نہیں ہے. ایسی بے شمار ہڈن سٹوریز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر چھپی ہوئی ہیں, اور اولڈ ہومز جو ہیں وہ چیخ کے جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ اولاد اس طرح سے نہیں ہو سکتی جس طرح سے کہ ماں باپ ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ پت کا پت ہو سکتے ہیں, ماپے کا ماپے نہیں ہو سکتے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں, اور اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اولاد بدسلوکی بھی کرتی ہے تو اس کو جتاتے نہ پھریں ساری دنیا میں لوگوں کے سامنے. صبر کریں, اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین صلہ دینے والا ہے. ایک اور چیز ہے کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ان کی اولاد ان کی خدمت کرے گی, جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ان کی اولاد بھی بری ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص بہت پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, پنپ رہا ہے, خوشحال ہے, یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت نیک ہے. یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ ابتلا میں ہے, مصیبت میں ہے, رنج و علم کی کیفیت میں ہے, تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اس پر کوئی عذاب بھیجا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے جو صحابہ پر بھی آئی, انبیاء کرام پر بھی آئی. ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس دنیا کی آزمائش سے گزرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں آپ گلے شکوے کو, شکوائے رنج و علم باعث رسوائی ہے, شاد رہنے کی صدا ہم نے قسم کھائی ہے. تو خوش رہیں اور اپنی اولاد کی پرورش دین کے مطابق کریں,
وہ کبھی رستے سے نہیں بھٹکے گی، اور اپنی اولاد کو بہت زیادہ نمود و نمائش اور بے شمار نعمتیں ایک دم اٹھا کے ان کے سامنے نہ رکھ دیں، بلکہ ان کے لیے انہیں سمجھائیں کہ سلیقہ شعری کیا ہے، نظم و ضبط کیا ہے زندگی میں، اپنی چیزوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ڈریس اپ کیسے ہونا ہے، ڈسپلن زندگی میں کیسے اختیار کرنا ہے، پیسہ کیسے بچانا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جوانی میں اپنی اولاد پہ سب کچھ لٹا دیتا ہے، لیکن پھر اسے بڑھاپے میں احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ بعض دفعہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اپنی اولاد کو سب کچھ دینے کے بعد بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو دعائی کے لیے اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور میں نے بیٹوں کو کہتے سنا ہے، 2 بیٹوں کو، کہ میرا ہی کام منگا کہ میں ابا جی کی دعائی لے آواں، ہوں تیرا بھی کام ہے، تو چھوٹا اگر جو بھی ہے تو بھی کوئی کبھی دیکھ لیا کر۔ میں نے یہ بھی کہتے سننا ہے لوگوں کو کہ میں نے 15 دن رکھا، 15 دن تم بھی رکھو۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ایسا نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کسی نے کہا تھا نا کسی کو گھر ملا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اگر آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت سعادت ہے، ماں کا رتبہ تو ہے ہی۔ میں نے قرآن و سنت میں سنا ہے کہ باپ کی دعا بھی کبھی رائگاں نہیں جاتی، کیونکہ ماں تو سب کچھ کہہ دیتی ہے، ماں تو رو پیٹ بھی لیتی ہے، بچے کو گلے سے لگا کے رو بھی لیتی ہے، لیکن باپ کبھی روتا نہیں ہے، باپ کبھی نہیں روتا، یاد رکھیں۔ اس کے آنسو جو ہیں وہ آب گم کی طرح، مشتاق یوسفی کے آب گم کی طرح اس کے اندر ہی گم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے باپ کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے آنسو گرتے ہیں تو عرش پر ضرور پہنچتے ہیں، اور اس لیے اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں۔ اور یہ انٹرویو جو ہے یہ سلیم البیلا کا، یہ ضرور دیکھیے۔ والسلام۔ سلیم البیلا صاحب جو پوری دنیا میں لوگوں کو ہنساتے ہیں، جو علامت ہیں مسکراہٹ کی، خوشی کی، کہکہے کی، اس کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ غمگین لمحہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ جلدی دنیا سے چلے گئے۔ اب جو میرے اپنے گھر ہیں، میرے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، وہ انہوں نے نہیں دیکھی، اور جو میرے ماں باپ نے مجھے نہیں نہ دیا، میں نے اپنی اولاد کو ان سے بڑھ کے دیا ہے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا مجھے۔ میرے جو 2 بیٹے ہیں نا، ان کی میں نے شادی بھی کر دی ہے، تو ان کی طرف سے مجھے کوئی اچھا فیڈ بیک نہیں ہوتا۔ دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ، جو اس مسز سے ہیں نا، وہ جب سے ان کی شادی ہوگی سب کچھ ہے نا، ان کا سارا جو لک آفٹر ہے میں ہی کر رہا ہوں، ان کی غمی خوشی۔ ویسے ہوتا ہے نا کہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، تو ہم نے تو اپنے والد کے ساتھ بہت کام کیا، محنت کی، تو انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا، وہ بیٹھے ہیں بس۔ وہ مجھے بہت جھٹکا لگتا ہے کہ میرے سامنے میری اولاد کوئی بزنس، کوئی کاروبار یا کوئی ایسا جس سے ان کا روزگار چلتا رہے۔ میں تو ایک آرٹسٹ ہوں نا، میں کل کو، یہ تو ایک سورج ہے فنکار، اس نے چڑھنا ہے پھر اترنا بھی ہے، ختم ہو جانا سارا سسٹم، تو وہ کل کو کیا کریں گے، وہ میں ان کی ذرا فکر ہے مجھے۔ میرے جو والد تھے وہ میرے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، اور مجھے وہ کہتے تھے کہ چلو اگر تم نے یہی کام کرنا تو کر لو، وہ میرا ساتھ دیتے تھے۔ مطلب میرے بچوں کو انہوں نے پالا، جو میری بیوی جب فوت ہو گئی تھی اس وقت میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا، لیکن مجھے شوق تھا یہ ڈرامے کرنے ہیں یا آرٹ کی طرف جانا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھ کے گئے۔ وہ کہتے ہوتے تھے یار کتنی کی دیر کرائے تھے رہاں گے، وہ مجھے تھوڑا سا ہے۔ آج بھی میں نے جو گھر بنایا نا، اس کے میں نے اپنے والد کا ہی نام لکھایا ہے۔ بہت اچھی بات، واہ واہ، مگر وہ اس میں رہ نہیں سکے۔ وہ رہتے ہیں، وہ آس پاس ہی ہوتے ہیں کہیں، مگر اس کے بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہاں۔ کیا آخری مکالمہ ہوا تھا سلیم آپ کا اپنے والد سے؟ آخری بات جو آخری بار میرا ہوا نہیں، میں اس وقت نا کوئی پروگرام تھا کراچی، میں وہاں گیا تھا عید کے دوسرے دن، وہاں چینل پہ ہی تھا، جیسے ٹاک شو تھا اس میں، تو پیچھے میرے والد صاحب وہ گھر سے نکلے تھے، وہ نا ٹرین کے نیچے آ گئے تھے، اوہو، حادثے کا شکار ہوئے وہ، تو پھر مل نہیں رہے تھے 2-3 دن نا، تو پھر پتہ چلا کہ وہ ادھر تھانے گئے، انہوں نے تصویر دکھائی، کہتے ہاں یہ بزرگ تھے لیکن ہمارا علاقہ نہیں تھا، وہ دوسرے تھانے کا کام تھا، ان کو ہم نے سپرد کر دیا ہے۔ پھر ادھر گئے، پھر وہ ہاسپٹل میں جو سرد خانے ہوتے وہاں رکھے ہوتے، وہ وہاں سے جا کے جو باکس ہوتے اس میں پڑے ہوتے، تو مجھے 2 دن تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں، کہ پتہ نہیں، ویسے ہی بتایا کہ راتی گھر نہیں آئے ہو، پتہ نہیں کتنے چلے گئے، یا سارے رشتہ دار دیکھدا بندہ اپنے طور پہ ڈھونڈ رہا۔ تو پھر جب میں دوسرے دن مجھے کراچی میں ہی پتہ چلا، شکیل صدیقی صاحب اکٹھے ہی کام کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر بتایا یار تمہارے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ مجھے اچانک پھر وہ جو جھٹکا لگا نا،
ओह आखिरी कोई बात हुई नहीं, वो हादसा ही हुआ है। ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ज़िंदगी के किस मोड़ पे, किस मौके पे आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए? हाँ, जब ये मेरे बच्चे मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं ना, तो मुझे फिर अपना बाप याद आता है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने बाप को परेशान नहीं किया था। क्योंकि अगर वो होता ना, वो उनको समझाता। ये ज़िंदगी के फेजेस हैं, ऊंच नीच। हाँ, बस वो मैं ज़रा वैसे ही थोड़ा सा मुझे वो फिर उस वक्त बाप बहुत याद आता। कोई बात नहीं, कल को उन्होंने भी बाप बनना है, वो भी देखेंगे, फिर ज़ाहिर है अल्लाह करे वो। मैं तो 24 घंटे उनकी दुआई करता रहता हूँ कि अल्लाह इनको हदायत दे, रिज़्क दे, सब कुछ दे। उनकी वजह से मैं थोड़ा सा बस परेशान रहता हूँ। मेरा बाप ने उनको बड़ा पाला है, मतलब मैं तो फील्ड में था, वही उसकी लुक आफ्टर करता था उन बच्चों की। वो पढ़े भी हैं, लेकिन वो समझते कि हम आर्टिस्ट के बेटे हैं, तो जो कुछ है बस यही है। उनकी शादियाँ की, उनको घर लेके दिया अपने अपने के, इधर रहो, ताकि कल को तुम्हें ये ना कोई कहे कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें घर तक नहीं दे के गया, ये कुछ छाती नहीं है तुम्हारे पास। मेरा अपना घर अलहदा है, उनको अलहदा लेके दिया है मैंने। तो बस वो है कि उस वक्त मुझे अपना बाप बहुत याद आता है, क्योंकि मैंने अपने बाप के साथ बड़ी मेहनत की है। मेरा बाप ना रस बेचता था, रस, ये बिस्कुट वगैरह, तो मैं भी उनके साथ बेचा करता था। हमारे उकाड़ा में ना मंडी लगती, सब माल मंडी, वो 4 दिन की होती है, जो भैंसे वगैरह बेचते हैं। तो उधर हम सुबह सुबह जाके नाश्ता बेचते रहे। फिर मेरे बाप ने जो रस्से बनते हैं ना मशीनों पे, वो काम किया। उसके साथ वो हॉस्पिटल में दाल भी बेचते रहे हैं, जो करारी दाल, वो भी मैं उनके साथ, मैंने अपने बाप को इंशाल्लाह आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। और बच्चे हैं वो तो ज़िंदगी में फेजेस और ये सब चलता रहता है। अल्लाह ताला किसी वक्त जब भी मैं थोड़ा सा कमाने लगा था, तो मैंने फिर अपने अब्बे को कहा कि आज के बाद आपने ये काम नहीं करना, मैं बड़ा हूँ, छोटे मेरे भाई हैं, उनकी भी शादी मैंने की है, सबकी। मेरे अब्बू बहुत नाइस आदमी, शरीफ आदमी थे, ईमानदार। आपकी भी सलीम ट्रेड में आप काम करते हो ना, सब एक दूसरे को जानते हैं ना, सेट पे जब दारा ये आर्टिस्ट भी मेरे अब्बे को जानते थे, पापा को। नहीं, आपको भी मैं बताऊं, आपको भी सब आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करते हैं। और हमने तो ये देखा है, कुदरत का उसूल है, उसको कुछ और मंजूर हो तो उसकी मर्जी है, मगर ये है कि जब इंसान अच्छा होता है, अच्छा करता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए भी देर सवेर से ही मगर हर चीज़ ठीक हो जाती है। बहुत शुक्र है, सब कुछ है मेरे पास। जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, दुनिया भी, बाहर के मुल्क की गाड़ियाँ, घर में नौकर चाकर, सब कुछ है, लेकिन वो बाप नहीं है बस। क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया ना, मैंने उससे बढ़ के अपने, जो मैंने नहीं खाया ज़िंदगी में, वो मैंने अपनी औलाद को खिलाया। जो मैंने पहना नहीं, वो उनको पहनाया। ना ये को माँ बाप जब याद आते ना, फिर वो थोड़ा सा हो जाता है ऐसे। इंशाल्लाह ताला मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपके दिल को और आप के घर को हर हवाले से खुशियाँ और सुकून अता फरमाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चैनलों पे करने वाली गुफ्तगू नहीं है, लेकिन बंदा समझता है ये आर्टिस्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, ये बड़े खुशहाल हैं, इनके पास गाड़ियाँ हैं, इनके पास पैसे, भाई ये तो ये है वो है। उसका सफ़र तो देखो कहाँ से चला। वो मिट्टी घट्टा, भूख प्यास, सोने की जगह नहीं है, लाहौर में आए, फिर यहाँ स्ट्रगल की है, फिर 30-35 साल लगे यहाँ पहुँचने के लिए। तो आज भी सफ़र में ही है एक साथ। तो आगे जब वो इंसान की औलाद अच्छी निकल आए, फर्मा बरदार निकल आए, तो वो सब कुछ भूल जाता, अपनी स्ट्रगल है, अपनी सब कुछ। तो फिर बंदा कहता है यार मैंने इतना किया अपने बच्चों के लिए, लेकिन इनको भी तो मेरे
साथ कुछ अच्छा करना चाहिए. सलीम, बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, मगर नहीं कोई बात नहीं, हमने तो लोगों को एंटरटेन करना है, तो ये बस वैसे ही सैड हो गया. अगली बार के लिए रखते हैं. हाँ इंशाल्लाह है ना? इंशाल्लाह. और क्या कहूँ यार, है खुश रहें और इसी तरह लोगों में खुशियाँ बांटते रहें. क्या कहना चाहेंगे आखिर में यही है बस कि आप खुश रहें, दौलत कमाएं, तरक्की करें, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, और अल्लाह ताला जो आपकी मंजिल है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को वहाँ पे पहुँचाए, और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला आपकी औलादों को फरमाबरदार बनाए, आपकी खिदमत करने वाला, आपकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त करने वाला. किसी अच्छे से जोक पे एंड करो. अच्छा ही मैं आपको कुछ सुना देता हूँ. एक है, बड़ी अच्छी एक गज़ल है, मैंने सुनी है गुलाम अली साहब की. सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों दिल भरा सा रहता भरा सा रहता है, काई सी जम गई है आंखों पर, सारा मंजर हरा सा रहता है, वाह. एक बार देख लूं तो उठता हूँ, जल गया सब जरा सा रहता है, सहमा सहमा डरा सा रहता है. वाह बस यही थी कहानी छोटी सी. वाह.